الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک دجال کا خروج ہے۔ دجال کے فتنے اور اس کی آزمائش اتنی نازک اور اتنی خطرناک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے کے اندر بہت کھول کر باتیں بیان کر دی ہیں، اور جب کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے کے بارے میں تذکرہ فرماتے تھے تو صحابہ کرام کے اوپر خوف طاری ہو جاتا تھا اور دھارے مار مار کر روتے تھے۔ یہ کیوں؟ کیا اس لیے کہ اس وقت بڑی جنگ ہونے والی ہے یا موت کے ڈر سے؟ نہیں، صحابہ کرام بڑی سے بڑی جنگ سے اور موت سے ڈرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ تو موت کا سامنا کرنے والے تھے، موت کو گلے لگانے والے تھے۔ اس لیے کوئی لڑائی اور موت کے خوف سے صحابہ جو ہیں لڑتے نہیں تھے، بلکہ صرف بات یہ تھی کہ وہ زمانہ اتنا نازک، اتنا بھیانک اور اتنا خطرناک ہوگا کہ آدمی کے اوپر حالات مشتبہ ہو جائیں گے، انسان شبہ میں پڑ جائے گا، حق کیا ہے باطل کیا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا دجال کا دور شروع ہو چکا ہے یا آئندہ آنے والا ہے؟ اس بارے میں علماء نے حدیث کی روشنی میں جو کتابیں لکھی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجالی دور شروع ہو چکا ہے، اس لیے کہ دنیا میں بھی دستور ہوتا ہے کہ کوئی بڑے انسان کا کہیں دورہ ہوتا ہے، منسٹر ہو یا اور کوئی ہو یا دینی اعتبار سے کوئی اللہ والا ہو، تو آگے سے تیاریاں ہوتی ہیں اور پوری تیاریاں کی جاتی ہیں، اس کے لیے حالات بنائے جاتے ہیں، ماحول بنایا جاتا ہے، تب جا کر وہ بڑا آدمی آتا ہے۔ چونکہ دجال فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ کوئی ایک دو روز میں ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی باطل طاقتیں اور مغربی طاقتیں اس کے لیے بہت پہلے سے تیاریاں کر رہی ہیں اور بہت کچھ کر بھی چکی ہیں۔ اور دجال کے آنے سے پہلے حال یہ ہوگا کہ ایک جھوٹ بنایا جائے گا اور جھوٹ کو میڈیا کے ذریعے سے اتنا عام کیا جائے گا کہ اچھے لوگ بھی اس کو سچا ماننے لگیں گے۔ چنانچہ آج دیکھیں کہ آج جو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں، مجاہدین کے بارے میں، اسلام کی حقانیت کے بارے میں اتنا جھوٹ چلایا جا رہا ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر اس دور تک جھوٹ جمع کیا جائے اور آج کا جھوٹ سامنے رکھا جائے تو آج کا جھوٹ بڑھ جائے گا، اس لیے کہ وہ جھوٹی باتیں اخباروں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے اتنی پھیلائی جا رہی ہیں کہ جو ہے لوگ اس کو سچ ماننے لگتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو سچ مان لیتے ہیں، کیونکہ حالات ہی ایسے ہوتے ہیں۔ تو دجالی دور اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر جھوٹ اور سچ کا امتیاز اور فرق نہیں ہو سکے گا، حق و باطل کے درمیان میں انسان فرق نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ آج دجالی فتنوں میں سے فتنہ یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر مسلمانوں میں فرقے آئے دن وجود میں آتے ہیں، نئے فرقے کھڑے ہوتے ہیں اور ہر فرقے کے پیچھے ہزار لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہر فرقے کا سربراہ جو ہوتا ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے قرآن کو پیش کرتا ہے اور اس کا مطلب غلط بیان کرتا ہے۔ عوام تو کیا سمجھیں گے کہ قرآن یہ بھی پڑھ رہا ہے قرآن سے، لیکن قرآن سے وہ جو دلیل بنا رہا ہے، پکڑ رہا ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو دجالی فتنہ یہ تو شروع ہو چکا ہے، گویا ہم دجالی دور سے گزر رہے ہیں۔
اور یہ اتنا بڑا فتنہ اور اتنی بڑی آزمائش اور اتنا بڑا جو ہے واقعہ ہوگا کہ انسان سمجھ نہیں سکے گا کہ آخر کیا چیز ہے. یہاں تک کہ بڑے بڑے دیندار بھی لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس دجال اکبر کے پیچھے لگ بھی جائیں گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہی کہا کہ حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی نبی آئے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا اور خبردار کیا. ہر نبی نے. اور پھر آپ نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو حدیث کا خلاصہ ہے, آپ نے فرمایا کہ میں وہ آج پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور تم خیر امت ہو, تمام امتوں میں بہترین امت ہو, لہذا یہ دجال فتنہ تمہارے اندر ہی نکلے گا. اور ظاہر بات ہے کہ آج تک ظاہر نہیں ہوا, اس لیے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہی فتنہ اس امت کے اندر ظاہر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نزاکت کو, اس کی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کیا. اس لیے دجال کے بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دجال کون ہے, کب ہوگا اور کہاں سے نکلے گا. یہ تین سوال ہیں. دجال کون ہے, کب ظاہر ہوگا اور کہاں سے ظاہر ہوگا. اس بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانوں کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیا ہے. اور دجال فتنوں سے بہت سارے فتنے ہمارے اندر چل بھی رہے ہیں, لیکن ہم اس کو سائنسی ترقی سمجھتے ہیں. چاہے سائنسی ترقی کے روپ میں ہمارے سامنے آیا ہو, لیکن در حقیقت وہ دجالی فتنے ہیں جس کی تفسیر بڑی لمبی ہے. میں مختصر طور پر ان باتوں کو تمہارے سامنے بیان کروں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دجال کا زمانہ کتنا قریب ہے اور ہم اس سے کتنے قریب ہو چکے ہیں, اس بارے میں ہم فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ حدیث اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی. حضرت عمر بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امام الدجال سنت, یعنی دجال کے آنے سے پہلے چند سال ہوں گے جو خداعت, جس کے اندر دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا کچھ سامنے کچھ آئے گا. چنانچہ آج مسلمان اگر چستی کے ساتھ اپنے مذہب کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی جد و جہد کرتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے, یہ دہشت گرد ہے, انتقاد ہے, وجروئی ہے, یہ کہا جاتا ہے. اب ان باتوں کے اندر مسلمان سربراہ اور حکومت بھی ان باتوں کے اندر آ کر وہ بھی مسلمانوں کے بارے میں سب پکڑنا شروع کر دیں, حالانکہ یہ الفاظ صرف مسلمانوں کے لیے بولا جاتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں. تو آپ نے فرمایا ان امام الدجال سنین خداعت, دجال کے آنے سے پہلے چند سال ہوں گے جس کے اندر دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا. یکذب فیہ الصادق, جس کے اندر کوئی آدمی واقعتاً سچ بول رہا ہوگا لیکن اس کو جھٹلایا جائے گا, اور اس کا جھوٹا ہونا میڈیا کے اوپر اتنا بولا جائے گا کہ لوگ سچ سمجھنے لیں گے. چنانچہ آج کے زمانے میں جو سچے پکے مسلمان ہیں, جو اپنے دین و ایمان کے خاطر کفر سے ٹکرا رہے ہیں, وہ کتنی باتیں سچی کہتے ہیں لیکن میڈیا کے اوپر اس کو اتنا جھوٹ بتایا جاتا ہے کہ بڑے اچھے مسلمان پڑھے لکھے بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے اور میڈیا جو کہا وہ سچ ہے. تو یہ دجال کے قریب ہونے کی علامت ہے. تو فرمایا یکذب فیہ الصادق, اس کے اندر سچے آدمی کو بالکل جھوٹا بتلایا جائے گا اور لوگ اس کو جھوٹا سمجھنے بھی لگیں گے.
چنانچہ آج بھی ہمارا حال دیکھو کہ ایک آدمی نیک ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے اور اپنی زبان سے سچ بات کہتا ہے، لیکن دوسرا آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ اتنا الگ الگ رنگوں کے اندر لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ سچی بات لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ تو آدمی کتنا ہی سچا کہے گا، قسمیں کھائے گا، لیکن نہیں مانتا۔ لیکن کوئی جھوٹا آدمی یہ کہہ دے بھائی یہ کہ جو کہا وہ صحیح ہے تو مان لیں گے لوگ، اس کی گواہی جھوٹا آدمی بولے گا تو لوگ مان لیں گے، لیکن سچا آدمی اپنی بات کو سچی کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو حدیث پاک یہ کہہ رہی ہے یکذب فیہ الصادق، کہ جو اس کے اندر سچے کو جھوٹا بتلایا جائے گا۔ آدمی جو ہے اپنی چیز کو بیچنا چاہتا ہے اور اس کے اندر کتنے ہی خامیاں ہیں، لیکن اس کے اوپر ملمہ کیا جاتا ہے۔ ملمہ سازی سمجھتے ہیں، گرڈ چلا جاتا ہے، جیسے کہ چاندی کے اوپر سونے کا پانی چلا تو سونا معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں وہ چاندی ہے۔ لوہے کے اوپر سفیدی چلا تو وہ چاندی معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ لوہا ہے۔ اس کو ملمہ کہتے ہیں۔ تو آج جھوٹا آدمی اپنے بات کو اتنی صفائی کے ساتھ پیش کرتا ہے اور اس کے اوپر صفائی کا ملمہ کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اچھے اچھے آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے اور اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ یہ ہے دجال سے پہلے کی بات ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا مانیں گے، بلکہ فرمایا وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ، خیانت دار ہوگا، چوری کرے گا، سرکاری حقوق مال کے اوپر ڈکیٹیاں ڈالے گا، آفسوں میں سے چوری کرے گا، رشوتیں کھائے گا، سب کچھ کھائے گا، لیکن وہ اتنی صفائی کے ساتھ ہوگا کہ لوگ اس کو امانت دار سمجھیں گے، واقعی آدمی ہمارا ہمدرد ہے اور ہمارا کام کرنا چاہتا ہی ہے۔ حالانکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے خیانت دار ہو لیکن اس کو لوگ امانت دار سمجھنے لگیں، اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ امانت دار ہوگا لیکن اس کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ ایک آفس کے اندر کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں کوئی آدمی ہوتا ہے جس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ رشوت لینا چاہتا نہیں ہے، نہ لیتا ہے، کام کو امانتداری سے کر لیتا ہے، لیکن باقی کا اسٹاف ایسا ہوتا ہے کہ اس کو رشوت لینے پر مجبور کر دیتا ہے، غلط کام کرنے پر مجبور کرتا ہے، اس کو کرنا ہی پڑتا ہے ورنہ اس کی نوکری میں خطرہ ہو جاتا ہے یا اس کی تبدیلی ہو جائے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ غیر مسلم حکومت، مسلمان حکومتوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے، بلکہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت دار کو خیانت کرنے والا کہا جائے گا اور خیانت کرنے والے کو امانت دار کہا جائے گا۔ اسی لیے انگریزوں کی بات ہے کہ جھوٹ کو اتنا چلاؤ، اتنا چلاؤ، اتنا چلاؤ کہ لوگ سچ ماننے لگے۔ چنانچہ آج اخباروں کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے جھوٹ کو اتنا چلایا جاتا ہے، اتنا چلایا جاتا ہے کہ لوگ اس کو سچ ہی سمجھتے ہیں، اور جو سچ کہنے والے ہیں، صحیح کرنے والے ہیں، اس کو غلط بتاتے ہیں۔ ایک جگہ پر کسی بدماشوں نے غلط کارروائی کی ہو اور پھر اس کو کسی اچھے لوگوں کے سر پر ڈال دیا جائے تو اس کو اتنا چلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مسلمان بھی ایسا بولنے لگتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دجالی دور ہم سے قریب ہوتا جا رہا ہے اور ہم دجالی دور سے گزر رہے ہیں۔ وہ کیسے گزر رہے ہیں آگے میں باتیں بیان کروں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ دور وہ دور چل رہا ہے۔ اس لیے کہ دجال ایک دم نہیں نکل آئے گا، بلکہ اس سے پہلے اس کا میدان صاف ہوگا، اور آج صاف کر رہی ہیں خاص طور پر یہودی لابی، اور آج میڈیا کے اوپر جتنا بھی جھوٹ چلایا جاتا ہے سارا کا سارا یہودیوں کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلے سے مکار، جھوٹی اور جعلساز قوم ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے کہ دجال کو دجال کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے، کسی حدیث سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ دجال کا نام کیا ہے۔ اگر سے یہودیوں نے اس کا نام رکھ دیا ہے، اور وہ نام ایسے رکھے ہیں جو بتوں کے نام ہوتے ہیں، اس لیے کہ دجال کو یہودی اپنا رب مانیں گے، اپنا خدا مانیں گے۔
لیکن احادیث کے اندر کہیں اس کا نام نہیں ملتا، بلکہ وہ دجال کے نام سے ہی مشہور ہے، اور وہ دجال اکبر اس کو کہا جائے گا، اس لیے کہ دجل کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ دینے والا، فریب دینے والا، اور اسی طریقے سے ایک غلط بات کے اوپر صحیح چیز کی بلیڈ چلا کر ملمہ سازی کر کے اس کو اچھی بات پیش کرے، وہ کہے گا کچھ، کرے گا کچھ، بتائے گا کچھ، ہوگا کچھ، اور اتنا خطرناک حالات ہوں گے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی۔ کیسے کم ہو جائے گی؟ مار ڈالیں گے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انہیں حالات کو دیکھ کر لوگ اس کو اپنا رب ماننے لگیں گے، دجال کو سچا ماننے لگیں گے، اور اللہ کی طرف سے آزمائی بھی ایسی ہوگی۔ اس لیے دجل کے معنی ہوتے ہیں فریب کار کے، دھوکہ دینے والا، اور اسی طریقے سے جو ہے بناوٹیں کرنے والا، جعل ساز، ملمہ ساز۔ اور اس کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ مسیح کا لفظ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بولا جاتا ہے، اور مسیح کا لفظ جو ہے دجال کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس لفظ کی پوری تشریح تو انشاءاللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بیان کروں گا، لیکن مختصر طور پر یہ سمجھ لیجیے کہ علماء نے اس کو ازداد لفظ میں سے، یعنی دونوں طرف کے معنی اس لفظ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مسیح کے معنی ہوتے ہیں سچا، امانت دار، اور اسی طریقے سے بہت اونچے درجے کا نیک۔ اس اعتبار سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے مسیح الصادق، مسیح الخدا، ہدایت کے مسیح۔ اور مسیح کے ایک معنی ہوتے ہیں انتہائی درجے کا، پلے درجے کا جھوٹا، اتنا جھوٹا کہ اس کے اندر سچائی کا نام و نشانی نہ ہو۔ اس اعتبار سے دجال کو دجال کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کبھی سچ بولے گا نہیں، جو بھی کہے گا جو اچھلی میں جنت بتائے گا اور وہ جہنم ہوگی۔ اس لیے دجل کے معنی جھوٹ کے ہوتے ہیں، دھوکے کے ہوتے ہیں، اور وہاں دھوکہ ہی دھوکہ ہو۔ تو اسی کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے پہلے بھی چند سال ایسے ہوں گے جس کے اندر دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ اب دھوکے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہونے والی چیز کے خلاف کوئی چیز ہمارے سامنے ہو جائے، یعنی جو نہ ہونے والی چیز ہمارے سامنے آ جائے، دھوکہ۔ تو اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ وہ دور ایسا دور چلے گا کہ لوگوں کو حق اور سچ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج ایک قادیانی فرقے والا بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور وہ بھی قرآن کی آیتوں کو پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے اور بدعات کے اندر مبتلا ہونے والے بھی اپنی بدعات کے اوپر قرآن و حدیث سے دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے عوام جو ہیں، بہت سارے عوام بھیڑ جاتے ہیں اور غلط فرقوں کے اندر چلے بھی جاتے ہیں۔ غیر مقلد اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ ایسی جو ہے غلط طریقے سے حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے اہل حدیث حدث والے ہیں، حدث والے ہیں۔ حدث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب خیر، حدیث والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، حالانکہ جو ہے اس کا کوئی چھیڑا اور کنارہ ہی نہیں ہوتا، اس طریقے سے ان کی دلیل ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ حدیثیں پیش کرتے ہیں، اسے اس امت کا ایک طبقہ ان کے پیچھے بھی ہو لیا۔ پرویزی فرقہ، ہم تو اہل قرآن ہیں۔ اب قرآن کا لفظ سن کر ہر مسلمان کا سر جھک جائے گا، یہ تو قرآن کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کی دلائل ان کے جو ہے ان کو چھوا تک نہیں انہوں نے، اس طریقے سے وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اہل قرآن، ہم جس کو پرویزی فرقہ کہتے ہیں، ایک زمانے میں اس کا زور تھا، اللہ نے اس کا بھی زور دے دیا۔ یہ پچھلے زمانے میں جتنے بھی فرقے قائم ہوئے بڑے خطرناک دجالی فرقے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہمارے علماء دیوبند کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کے اوپر ہزاروں کروڑ ان کے اوپر رحمتیں برسائیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ان فرقوں کو ختم کرنے کے پیچھے لگا دیا، اور بالآخر ان فرقوں کو دنیا سے مٹایا، یا مٹا نہیں تو اس کو دبا تو ضرور دیا۔ یہ ہمارے علماء دین کی جو ہے خدمات ہے۔ یہ مت سمجھے کہ علماء کیا کرتے ہیں، علماء کونوں میں بیٹھ کر کیا کیا کرتے ہیں وہ تو جو ہے اللہ جانتا ہے، ان کے فرشتے جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور جو ان کی خدمات سے واقف وہ جانتے ہیں۔ تو ایسے فرقوں نے
ہمارے گھروں کے دروازوں کو کھٹکھٹایا جو دجال کے چیلے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کو ایسا علم اور ایسی علمی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی کہ جنہوں نے اپنی علمی طاقت اور دلائل کے ذریعے سے ان فرقوں کو نہیز تہز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ علماء اب بھی ہمارے اندر پیدا فرمائے، اب وہ بات تو مٹ چکی ہے۔ تو دجال فتنہ ایسا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خداعت، وہ چند سال ایسے ہوں گے جس کے اندر دھوکہ ہی دھوکہ ہو۔ یا ایک بات علماء نے یہ بھی فرمائی ہے کہ دھوکے سے مطلب کیا ہے کہ بارش خوب ہوگی تو لوگوں کو کیا دھوکہ ہوتا ہے کہ اب خوب پکے گا، لیکن پکتا نہیں ہے، جتنا چاہیے اتنا پکتا ہی نہیں ہے۔ وہی زمینیں ہمارے پاس ہیں جس زمین سے ہمارے باپ دادا خود کھاتے تھے، اپنے خاندان والوں کو کھلاتے تھے، محلے میں اور بستی میں تقسیم کرتے تھے، اور اسی میں جو ہے بیج رکھتے تھے، آئندہ صاحب اسی کے اندر سے بوتے تھے اور اسی کے اندر سے دیش کا پیسے بھی کماتے تھے۔ اور آج وہی زمینیں ہیں کہ ان زمین کے گھرانے کو بھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا خداعت ان کا مطلب بھی ہے کہ بارشیں تو خوب ہوگی لیکن زمین اپنی پیداوار کو اگلے گی نہیں، پانی پانی ہوگا، کھیتوں میں پکا ایسا نہیں ہوگا۔ اور آج ایسا ہم دیکھ بھی رہے اور بھی آگے آ رہا ہے ایسے حالات۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے دجال کے آنے سے پہلے پہلے دنیا کا یہ حال ہوگا کہ جھوٹ کو اتنا چلایا جائے گا کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگیں گے، اور خیانتیں اتنی کی جائے گی کہ لوگ ان کو امانت دار سمجھنے لگیں، بڑا وفادار ہے، اس کو نوبل انعام دیا جائے، اس کو ایوارڈ دیا جائے، جھوٹ کے اوپر بھی ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس کو سچا سمجھیں۔ اور یہ ساری دجالی ٹولہ یہودی لابی کے کارنامے ہیں۔ اس لیے دوستو بڑے خبردار ہونے کی ضرورت ہے، بڑے متنبع ہونے کی ضرورت ہے۔ انسان کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کے اوپر خبردار کیا اور کہا کہ اگر یہ دجال فتنہ میری زندگی میں نکلے گا تو میں تمام مسلمانوں کی طرف سے اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، اور اگر میرے بعد آئے گا تو ہر مسلمان اپنا دفاع کرے، اپنا بچاؤ کرے اور اپنے بچاؤ کے لیے تیاری کرے۔ دوستو ہم دیکھیں کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی، اس کی تیاری کیا ہے؟ علم دین کو عام کیا جائے اور صحیح علم پڑھانے والے اپنے اندر پیدا کیے جائیں، اور مدارس کو مضبوط کیا جائے اور اپنے عقائد کو صحیح کیا جائے، ہماری جو مانیتیں ہیں، عقیدے ہیں، اس کو صحیح کیا جائے، اور اپنے مال کو صحیح مال کمایا جائے اور مال صحیح کو صحیح جگہ پر لگایا جائے۔ آج مال کو جو ہے 90% صحیح ٹھکانے پر لگایا نہیں جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بدعات سے اور دین کے خلاف باتوں سے خبردار ہو کر اس سے بچنے کی کوششیں کی جائے، یہ اس کے لیے تیاری۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں تشریف فرمائی کہ اگلے نبیوں نے اس کے بارے میں کیا کیا بیان کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح نشانیاں بیان کی اور اس کے نکلنے کی جگہ بھی بتائی۔ اس کے نکلنے کے بعد اس کی پہلی حالت کیا ہوگی، دوسرے نمبر میں اس کی حالت کیا ہوگی، اور آخر میں وہ کیا ہوگا۔ یہ تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ علماء نے حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ الحمدللہ۔ اللہ